بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حاضرین و سامعین و ناظرین، ابھی کچھ وقت پہلے جناب محترم سید ذوالفقار شاہ صاحب آف کراچی، آپ نے جو ایک پوسٹر شائع کیا تھا اور پھر کچھ ویڈیوز میں آپ نے اعلان مناظرہ کیا تھا، اس حوالے سے آپ منظر عام پر آئے، جلوہ گر ہوئے، تو میں فقیر بھی اس میں شامل ہوا اور بار بار میں نے منت ترلا کی کہ آپ مجھے بھی شامل کر لیں۔ کامنٹس میری موجود ہے، وہاں آپ وہ دیکھ لیں کہ بار بار، ایک بار نہیں کئی بار، اور شاہ صاحب نے تقریباً 6-7 مرتبہ آپ نے میرا نام لے کر اس لائیو آپ نے اسکریننگ میں آپ نے مجھے مخاطب بھی کیا اور اشارتاً کئی بار کیا، اور بعض ایسے سوالات بھی میں نے کھڑے کیے کہ جس کو آپ نے جواب بھی دینے کی کوشش کی اور کچھ جو نہ دے سکے اس کو آپ نے اوائڈ بھی کیا۔ جناب سے گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ سے کئی دن پہلے، ہفتے سے اوپر، فیس بک کے ذریعے سے آپ کی جو اپنی پیج ہے سید ذوالفقار شاہ گیلانی، اس پر میں نے آپ کو میسج کیا، کال بھی کی، آپ نے اٹینڈ نہیں کی، نہ آپ نے جواب دیا۔ پھر اس کے بعد جناب کو میں نے کل مخاطب کر کے ویڈیو بھی بنائی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ بات کرنا چاہیں تو اس طرح بات کرتے ہیں، آ جائیں، شرائط طے کرتے ہیں اور پھر گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ کو میں نے وہ باقاعدہ آپ نے اپنے واٹس ایپ پر آپ کو وہ سینڈ بھی کی، ویڈیو لنک بھی اور آڈیو میسج بھی آپ کو میں نے بھیجا۔ تو آپ نے وہ میسج دیکھیں، بلو ٹکس بھی آئی، کال بھی آپ نے دیکھی، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ کی جو یہ پیج ہے محب ایمان، جس سے آج آپ نے لائیو یہ کیا ہے، اس سے بھی میں نے آپ کو 10 مرتبہ، میں اور میرے ساتھیوں نے رابطہ کیا کہ برائے مہربانی آپ وہ لنک سینڈ کریں جس لنک کے ذریعے سے ہم اس میں جوائن ہو سکیں۔ اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاقی طور پر بھی اور اصولی طور پر آپ نے یہ زیادتی کی ہے اور بددیانتی کی کہ آپ نے جواب نہیں دیا اور بالکل آپ نے اگنور کر دیا۔ وجہ کیونکہ آپ بھی جان چکے تھے، اب جو میں چاہتا تھا وہ تو ہوا نہیں کہ خاموشی سے کام ہو جائے اور نام بن جائے میرا، وہ تو ہوا نہیں اور نہ ہو سکا۔ پھر آج جب آپ نے مجھے مخاطب بھی کیا تو آپ نے مجھے شامل کیوں نہیں کیا؟ بار بار میں نے منت ترلا کی کہ مجھے آپ شامل کر لیں، اور پھر آپ نے اپنے ویڈیو میں جب آپ نے یہ اعلان کیا تو اس وقت اعلان میں آپ نے یہ باقاعدہ واضح طور پر کہا کہ شاہ صاحب کے جو حواری ہیں، ان حواریوں کو بھی مخاطب کر کے آپ نے چیلنج کیا، اور پھر یہاں تک کہا کہ اس پروگرام میں جو ہمارا تکبیر ٹی وی پر پروگرام ہوا تھا، جو نئے 7 محقق بیٹھے تھے ان کو بھی، تو ان حواریوں میں ان جو 7 بیٹھے ہوئے تھے اس میں یہ فقیر بھی حاضر تھا۔ تو جب آپ نے یہ کہا، پھر میں نے آپ کو میسج بھی کر کے 5 مرتبہ کہا کہ شاہ صاحب آپ 3 طلاقوں کی قسم اٹھائیں کہ آپ نے حواریوں کو مخاطب نہیں کیا، وہ آپ بار بار اگنور کرتے گئے۔ پھر جناب ان حواریوں میں یہ فقیر بھی حاضر تھا، شامل تھا، تو آپ نے مجھے شامل کیوں نہیں کیا؟ پھر آپ کہتے ہیں جناب میں یہ ان کتابوں کا حافظ ہوں، وغیرہ وغیرہ، پڑھاتا ہوں وغیرہ، یہ وہ جناب اپنی جگہ ہوگا، تو وہ جب موقع آتا تو پھر وہ سب دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جاتا۔ تو یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ کس طرح آپ ویڈیو بنانے سے پہلے سکرپٹس جو اپنی ہے کس طرح تیار کرواتے ہیں اور کن سے کرواتے ہیں، ایک ایک لفظ اور حرف کی جو آپ پہلے تصحیح کراتے ہیں بات کرنے سے پہلے، تو وہ تو باتیں سب ہوگی جب موقع آئے گا۔ تو جناب سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ بات کرنی تھی افضلیت صدیق اکبر کا، تو آپ نے تو عنوان ہی غلط رکھا، کیونکہ یہ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم افضلیت سیدنا صدیق اکبر کے کب منکر ہیں؟ آپ کی افضلیت مطلقہ اور آپ کی افضلیت تمام بشروں پر، اس امت میں اور پہلی امتوں میں انبیاء کے بعد، یہ کس نے انکار کیا؟ انکار کس نے کیا ہے اور کب ہم نے کیا ہے؟ مولا مرتضی، علی مرتضی شیر خدا کے فضائل میں اگر کوئی حدیث پڑھی جائے تو آپ اس کو انکار افضلیت سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا مرض ہے جناب، یہ آپ مرض کا علاج کریں۔ مولا مرتضی کی فضیلت سے تو افضلیت یا کسی کی شان میں کمی تو نہیں آتی، یہ آپ کا اپنا مرض ہے۔
پھر آپ نے سمجھا کہ اب موقع ہے کہ آپ نے ایران تک کا سفر کہہ کر آپ نے یہ عنوان بنایا ہے، تو جناب آپ کی سوچ پر بھی ترس آتا ہے کہ ایران کا کہہ رہے ہیں آپ، تو ایرانیوں کے عقائد و نظریات کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اپنے چار دیواری سے آپ باہر نکلے نہیں ہیں۔ ایرانی جو ہے، خمینی مذہب جو ہے، وہ تو شیخین کے ایمان کی منکر ہیں، افضلیت تو دور کی بات ہے، افضلیت کا جو منکر ہو وہ تو مبتدع ہے، وہ مبتدع ہے۔ اعلیٰ حضرت جس کو آپ کہہ رہے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ لہرا رہے تھے، تو اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بحث کو سمجھے نہیں کہ قطعی و ثبوت اور قطعی و دلالت کیا ہے۔ اور اگلی بات ایران کی، تو ایران تو شیخین کے ایمان کی منکر ہیں، افضلیت کی بحث سے ان کو کیا، جب وہ تو حضرات اہل بیت کو نبیوں سے بھی افضل مانتے ہیں، تو آپس میں ان کی افضلیت کیا ہوگی صحابہ اور اہل بیت کے درمیان؟ آپ کو جناب کوئی ہوش کے ناخن لیں کہ کس دنیا میں آپ گھوم رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے تو آپ سامنے نہیں آنا چاہتے تھے۔ شاہ صاحب آپ سے مناظرہ کریں گے کہ جب آپ محدثین کے نام لیتے ہیں آپ کو آتے نہیں، کبھی آپ نے شابہ کہا ہوا ہے، کبھی کچھ کہا ہوا ہے، حوالے آپ غلط دیتے ہیں، عبارتیں آپ غلط پڑھتے ہیں، تو آپ سے مناظرہ کریں۔ بہرحال یہ فقیر پھر بھی حاضر تھا کہ آپ سے بات کروں اور ادب کے ساتھ کروں کہ آپ بزرگ ہیں، سید ہیں، اس پر ہم آپ کی تعظیم کرتے ہیں، ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ بدتمیزی کریں، جس طرح آپ جناب کرتے رہتے ہیں اپنے، اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں جی میں نادم ہوں، میں یعنی کہ یہ بھی ہم نے سنا ہے سب کچھ۔ بہرحال لیکن جناب سے گزارش یہ ہے کہ آپ کچھ خیال کریں، اور اگر شوق تو تھا، میرا خیال ہے کہ اب شوق نہیں رہا، کیونکہ جو آج آپ کا حشر ہوا ہے اس ویڈیو میں وہ بھی سب نے دیکھ لیا، اور کامنٹس بھی لوگ پڑھیں گے اور حشر بھی دیکھ لیا۔ لیکن اگر پھر بھی ہیں تو فقیر حاضر ہے، آپ میرا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، اینی ٹائم آپ رابطہ کر لیں۔ تو جس مسئلے پر چاہتے ہیں، افضلیت صدیق اکبر ہو، یا مولا مرتضی شیر خدا کی شان و عظمت ہو، یا کسی اور مسئلے پر اصول حدیث پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو اس پر بھی ہو جائے گی پوری، انشاءاللہ بحث کھول کر ہم کریں گے۔ لیکن جناب پہلے آپ اپنی کچھ سیٹنگ کر لیں، تو فیس سیونگ کے لیے اور اپنے حواریوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے کام نہ کریں، یعنی کہ پھر آپ بال برابر بھی نہیں بچیں گے۔ آپ آج تو فیس سیونگ کے لیے تو آگے ہیں، لیکن فیس سیونگ آپ کی ہوئی نہیں، حشر جو ہوا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں مسلک حقہ کی ہمیشہ ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مقام و مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ہے، ہر ایک صحابی کی عظمت اور ان کی شان کو ہم مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے نہیں کرتے۔ آپ تو جب آپ کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ ذوالفقار شاہ صاحب کا ایسا کوئی بندہ موجود بھی ہے دنیا میں، تو تب بھی ہم افضلیت صدیق اکبر کے نعرے لگاتے تھے، اور آج بھی لگاتے ہیں، ہر لحاظ سے لگاتے ہیں۔ لیکن مولا مرتضی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ان یعنی کہ گیموں سے مولا علی شیر خدا ان کا نام لینا ہم چھوڑ دیں گے، یا صدیقۃ الکبریٰ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کہ آپ کی عظمت پر پیرا دینا ہم چھوڑ دیں گے، یا آپ کی ناموس کے تحفظ کے لیے ہم پیچھے ہٹیں گے، تو یہ آپ بھول جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ مولا مرتضی اور حیدر کے نعرے، یا علی کے نعرے، یہ ہمیشہ لگتے رہیں گے، اور ہمارا دل دھڑکتا ہے تو علی کے نام سے دھڑکتا ہے، اور ہمیشہ اسی طرح چلے گا۔ میں الحمدللہ وہ فقیر ہوں، وہ ملنگ ہوں کہ مولا مرتضی کے دربار میں جا کر، نجف اشرف میں جا کر، وہاں مولا مرتضی کی جالیوں سے میں نے وہاں جا کر اولاد مانگی ہے، تو مولا مرتضی نے عطا کی، اللہ کے فضل سے، اللہ کے عطا سے مولا مرتضی اس کا وسیلہ بنے۔ تو آپ ہمیں کیا ڈرائیں گے؟ آپ ہمیں کیا پریشان کریں گے؟ آپ کیا جانتے ہیں کہ ہمارا تعلق کن کے ساتھ ہے اور کس طرح کا ہے، اور حضرت شاہ صاحب کا کس طرح کا ہے؟ تو اس طرح کی گیموں سے نہ ہم پہلے کبھی پیچھے ہٹے ہیں اور نہ آج ہٹیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میں پھر بھی یہ فقیر پھر بھی حاضر ہے، جب بھی آپ چاہیں
تو میں حاضر ہوں، حاضر رہوں گا، اور میں انشاءاللہ عز و جل اس مہینے پاکستان بھی آ رہا ہوں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ تو اگر وہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہو تو فقیر اپنے خرچے میں کراچی آئے گا، اور جناب کو اگر چاہو تو ٹکٹ دے کر جناب کو بھی میں یعنی کہ آپ خدمت کا موقع دیں، تشریف لے آئیں۔ تو بات کرنی ہو تو انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ سرکار کی آل و اصحاب کے ساتھ محبت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ سے ہمیں ان کے ساتھ وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔